والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ زمین فروش نہیں ہوتے، حق بات کہتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے بکتے نہیں ہیں، کسی کے روگ اور پریشر میں آ کے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں کون سا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ فرمائیے۔ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ گناتے گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، خبردار بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی دفعہ کہا بچ جاؤ بچ جاؤ جھوٹی گواہی سے، اور یوں سیدھے ہو کے آپ جیسے بہت ہی پریشانی میں اور بہت زیادہ توجہ فرمانا چاہتے ہو بیٹھ گئے اور یہ کہتے رہے، ہم نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پتہ نہیں کب خاموش ہو گئے۔ جھوٹی گواہی کوئی معمولی بات ہے؟ ظالم کو مظلوم بنا دیا، مظلوم کو ظالم بنا دیا۔ آپ کی گواہی نے قاتل کو مقتول بنا دیا، مقتول کو قاتل بنا دیا، ناحق کو حق دے دیا، حق والے کو اس سے حق چھین گیا۔ آپ کے لیے ایک گواہی ہے اور اس کی زندگی کی پوری محنت ضائع گئی اور وہ پوری زندگی کے لیے خامخواہ بدنام ہوتا پھرا۔ رحمان کے بندے یہ اس طرح کے غیر ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ ایک اور اس کا مطلب یہ بھی صلی الصالحین نے بیان کیا، جھوٹی گواہی دینا تو دور کی بات ہے، جھوٹ موٹ کی محفل، جھوٹ موٹ کے لطیفے، فضول قسم کی چیزیں، رحمان کے بندے جہاں وہ کام ہو رہا ہو اس کام میں جاتے نہیں ہیں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں، ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، ایسی کمپنی ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا اگر کسی وقت ان کو مجبوراً وہاں جانا پڑے، گزرنا پڑے تو سنجیدگی کے ساتھ یوں گزر جاتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کی دنیا پہ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، فحش اشتہار آ گیا، گندی تصویر آ گئی ہے، فحش چیز آ گئی ہے، تو رحمان کے بندوں کے اوپر زبردستی ایک چیز ڈال دی گئی تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں آنکھیں۔ ایسی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں۔ اگر زبردستی ان کو کہیں گزرنا بھی پڑے تو بڑے سنجیدہ اور سیریس ہو کے گزر جاتے ہیں۔